Bismillahirrahmanirrahim. Ya Waliyo, the protection friend. Inna Allah lahul mulku samawati wal ard yuhyi wa yamitu wa ma lakum min dunillahi min waliyyun wala nasir. حقیقی عرفان میں آپ تمام سامعین اور ناظرین خدمت سلام اور خوش آمدید۔ اعظم، آج ہم اسماء الحسنہ یعنی مظہر صفات خداوندی میں جس اسم کو ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے یا ولیو، یعنی الولی بھی کہتے ہیں۔ سرنامہ کلام میں جو قرآن شریف اور اس کے سورہ توبہ آیت نمبر 116 کی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: ان اللہ لہ الملک السماوات والارض۔ انا کے معنی بے شک، اللہ یعنی اللہ لہ الملک، لہ ملک ملکیت بادشاہت اسی کے لیے ہے، سماوات والارض زمین اور آسمان میں جو بھی ہے اس سب کی ملکیت، اس کی بادشاہت وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ یحیی و یمیت، وہ ایسا ہے کہ زندہ کو اور مردہ کو دونوں کو بناتا ہے، یعنی وہی ہے جو زندگی بخشتا ہے اور وہی ہے جو موت دیتا ہے۔ پھر ہے کہ وما لکم من دون اللہ من ولی و نصیر، اور اس سے بڑا یعنی اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارا دوست یا مددگار ہو۔ عزم یہ ہے، یہ ہم نے پہلی آیت پیش کی، اب دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے سورہ آل عمران، آیت نمبر ہے 68۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے یا ان کے کہنے پر عمل کرتا ہے، وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، تو وہ جو بھی ایمان لاتا ہے، وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، وہ اللہ ان مومنین کا دوست بن جاتا ہے۔ اب آخری ہم قرآن شریف کی آج 3 آیت پیش کریں گے آپ کی خدمت میں، اور وہ تیسری آیت جو ہے وہ ہے سورہ بقرہ پارہ 3، اور سورہ 2 ہے، دوسرا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 257، اور اس میں بھی ولی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات واللہ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ پھر دیکھتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کا دوست ہے یعنی مومنوں کا، ان کو کیا کرتا ہے، وہ ظلمت سے لے کر کے نور کی طرف، ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے۔ آیات کے ترجمے میں ہے کہ وہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو طاغوت کی اولیاء ہیں یعنی بہت زیادہ تعداد میں وہ شیاطین ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ کیا کرتے ہیں، نور سے ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اصحاب النار یعنی دوزخ والے، آگ والے، وہ سب کے سب جو ہے آگ والے ہیں، دوزخ والے ہیں، جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ سے رہیں گے۔ یہ 3 آیت ہم نے پیش کی، لیکن سورہ بقرہ میں 2 ولی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور اسی لیے ہم آپ کی زحمت سماعت یہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ولی کیا ہے، ولی کو ہم کیا سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں باقاعدہ کہ تمام حمد و ستائش تعریف اس رب العالمین کے لیے ہے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، اور اس جیسا پھر کوئی ولی نہیں ہے۔ اور وہ عالم الغیب ہے، جو غیب کی باتوں کو جانتا ہے، اور صدور میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی وہ جانتا ہے، یعنی صدور کہتے ہیں صدر، صدر کہتے ہیں سینہ کو، یعنی سینے کے اندر جو لوگ چھپا کر باتیں رکھتے ہیں، نفرت کی باتیں ہوں، وہ تمام کو پروردگار عالم وہ جانتے ہیں اس چیز کو۔ اب ہم غور کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ پر ایمان لے آتا ہے تو اس کے اندر نور داخل ہوتا ہے، تو وہ پھر بری باتوں کو، نفرت کی باتوں کو چھوڑ کر وہ محبت کی باتوں کی طرف آ جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کیا کرتا ہے، وہ شکر گزاری کرتا ہے، تو ہم بھی شکر گزاری کرتے ہیں رب العالمین کے لیے، آج کے اس اسم کے لیے اس نے ہمیں چنا، اور آپ سب کے لیے ہم برکت کی دعا چاہتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں وہ برکت عطا فرمائیے تاکہ ہم احسن طریقے سے ولی کو سمجھ سکیں اور اصل ولی کون ہے جس کو ہم جان سکیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں حقیقی عرفان میں ہم جب اسماء الحسنہ کے مطالعہ کر رہے تھے تو دیکھا کہ ولی یا الولی، ولی کے معنی دوست کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہم جب دیکھتے ہیں فہرست اللغات اس کے صفحہ نمبر 1200 میں ہے، یہ عربی صفت کے استعمال ہوتا ہے، مضبوط، مستحکم، استوار،
اور دوسرے معنی سنجیدہ مستقل مزاج، دقیق مشکل، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے اسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب بھائی ہم غور کرتے ہیں کہ یوں تو تمام اسم رب العالمین کے بڑے خوبصورت ہیں، بڑے حسین و جمیل ہیں، اور وہ کتنے ہیں؟ کہا جاتا ہے 99 ہیں۔ اب ہم اگر 99 ہی نام پہ تکیہ کر لیں تو کیا ہم جب اگر اکائی کی گنتی شروع کرتے ہیں، اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، ارب، 10 ارب، کھرب، 10 کھرب، پدم، 10 پدم، سنکھ، مہا سنکھ، اگر ہم یہاں تک بھی پہنچ جائے، کیا ہم اس ذات کو پہچان پائیں گے، سمجھ پائیں گے، جان پائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ کوئی درمیان میں ہوگا ایسا ولی جو ہمیں اس رب العالمین کی ذات تک رسائی حاصل کرنے والا ہو، اور ولی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا اس کام کو۔ اور سب کہتے ہیں کہ ہاں جی ولی ہی ہے جو ہمیں نگاہ ولی میں تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، لوگ یہ بھی کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں حقیقت یہی ہے کہ وہ ولی ایسا ولی ہے جو انسانوں کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ تقدیر سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کی قدر کو، اس کی منزلت کو بدل دیتا ہے۔ وہ جہنم کی طرف جا رہا تھا، اس کو اٹھا کر کے جنت کی طرف لے گیا۔ وہ جو گمراہی میں پڑا ہوا تھا، اس کو ایمان کے نور سے منور کر دیتا ہے۔ وہ ولی ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب آئیے ولی کے معنی ہم دیکھتے ہیں کہ ولی کے معنی جو ہمارے یہاں استعمال کیا جاتا ہے، وہ ایک محاورہ بہت مشہور ہے کہ ایک مقام پر ذکر کیا، یاد کرو کہ اللہ تمہارا چٹان ہے، وہ تمہارا نگہبان ہے اور ان کا ولی ہے۔ اب چٹان کے معنی عام طور یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی شخص اگر اپنے آپ کو چھپنا چاہے تو وہ پہاڑی علاقے میں چلے جائے، پہاڑ کے چلے جائے، کسی چٹان میں وہاں اپنے آپ کو روپوش کر لے، جان کا خطرہ ہو تو جان بھی بچ سکتا ہے اس کی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ جب وہاں پہنچ کر وہ بڑے اطمینان سے اپنے سکون کی زندگی بسر کر سکتا ہے، چونکہ جان سب سے قیمتی ہے اور جان کو بچانا ہے۔ تو کیا ہم دنیا میں رہ کے اس جان کو بچانے کی اتنی توغہ دو کرتے ہیں؟ تو ہم جب آگے جائیں گے، یعنی کہ جب اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف ہم جب انتقال کریں گے، یا وہاں ہم جب سو جائیں گے ابدی زندگی میں، اور جب آنکھ کھلے گی تو ہم پھر کس دنیا میں ہوں گے؟ تو ولی جو ہے اس چیز سے انڈیکیٹ کرتے ہیں، اس چیز سے ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ ہاں تم کیا ہو اور تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ولی ہمارے یہاں معاشرے میں اصل عام طور پر غلط سمجھا گیا ہے۔ اس کے معنی ہی لوگوں کو غلط سمجھایا گیا، یا لوگوں نے غلط سمجھا ہے کہ ولی کے معنی دوست کے ہیں۔ اب کوئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ولی ہے استعمال کیا جاتا، تو اللہ دوست، ہم اللہ سے ہاتھ ملا سکتے ہیں؟ دوست تو دوست سے ہاتھ ملاتا ہے، کیا ہم واقعی اللہ تبارک تعالیٰ سے ہاتھ ملا سکتے ہیں؟ لیکن کتاب اللہ یہ کلام، اصل میں یہ ساری بات کتاب اللہ یہ کلام مقدس کے نا واقفیت ہونے کی یہ دلیل مانی جاتی ہے، کہ واقفیت نہ ہونے سے ہم ایسی باتیں اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا دوست ہے۔ دراصل اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہے، اور ایک رسم ہے جو یہودیوں کی ایک کتاب ہے، کتاب قانون، اس میں یہ باتیں درج تھیں کہ ان کے ہاں جو ولی استعمال کیا تھا، اصل میں وہ عبرانی زبان کی بات تھی۔ عبرانی میں گویل کہتے ہیں، اور گویل کے بنیادی مطلب ہے فدیہ دینے والا، چھڑانے والا، پھر سے خریدنے والا، ہمیشہ کے لیے بیچی نہ جانے زمین کو وہ بچا لینے والا، اور پھر انتقام لینے والا۔ اور یہ جو بھی کرے گا یہ قرابتی رشتہ داری کر سکتا ہے، جس سے خونی رشتہ ہو۔ اگر خونی کوئی رشتہ نہیں ہے تو پھر دوسرے رشتہ دار ہیں جو بہت ہی قریب رہتے ہیں۔ تو یہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ چھینی ہوئی زمین کو چھڑانے والا اکثر خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور زمین ہمیشہ کے لیے بیچی نہ جائے کیونکہ زمین میری ہے۔ خدا کہتے ہیں زمین میری ہے، ظاہر سی بات ہر چیز خدا کی ہے، اور تم میرے مسافر اور مہمان ہو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں دوسری بات جو رشتہ دار کے متعلق ہے، کہ اگر رشتہ دار میں سے کوئی بے اولاد مر جاتا ہے، اور کوئی بھی شخص مر جاتا ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو رشتہ داروں میں سے جس سے بہت قریبی رشتہ ہوتا ہے وہ اس عورت سے شادی کرے، پیغام دے، اس سے شادی کرے، اور کرنے کے بعد وہ اس کی جو پہلی اولاد ہوگی وہ اس کے بھائی سے، یعنی کہ پہلے تو رشتہ ہے قریبی بھائی کا، جسے خونی بھائی کہا تھا، ایک ماں باپ سے ہوتے ہیں، اگر خونی رشتہ داری ہے تو وہ زیادہ قریب ہے، اور پہلی اولاد کو اس اپنے بھائی کے نام سے منسوب کرے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں تیسری بات، یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کئی بھائی مل کر ایک ساتھ رہتے ان میں سے بے اولاد مر جائے تو اس کے لیے بات کہی جاتی تھی۔ پھر ہم غور کرتے ہیں بلکہ اس کے شوہر کا بھائی اس کے پاس جا کر اس سے اپنی بیوی بنا لے، اس کے شوہر کے بھائی کو جو حق ہے اس کے ساتھ ادا کرے، اسے بھی ولی کہتے ہیں۔ تیسری چیز ہم دیکھ کے اس عورت کا جب پہلا بچہ ہو اس آدمی کے مرحوم بھائی کے نام سے منسوب کیا جائے گا، اور بنی اسرائیل میں اس کا نام نہ مٹے گا، یہ دستور تھا۔ اور اگر وہ آدمی اپنی بھاوت سے بیاہ کرنا نہ چاہے تو اس کی بھاوت پھاٹک پر بزرگ کے پاس جائے، یعنی دستور تھا، ایک مقام تھا، ایک جگہ تھا، وہاں بزرگ کے پاس جائے اور کہے کہ میرا دیور اسرائیل میں اپنے بھائی کا نام بحال رکھنے کو تیار نہیں، بلکہ وہ انکار کرتا ہے، تو اس دیور کا حق ادا کرنا نہیں چاہتا ہے۔
تو بزرگ یہ کہتے ہیں کہ وہ شہر کے بزرگ جہاں وہ بیٹھتے تھے وہ فیصلے کے لیے، وہاں اسے بلاتے ہیں، اولاد کو سمجھاتے ہیں، اگر وہ بات پر قائم رہے اور کہے کہ نہیں میں بیان نہیں کر سکتا، منظور نہیں کرتا ہوں، تو کیا ہوگا، اس کی بابت بزرگ کے سامنے اس کے پاس جا کر اس کے پاؤں سے جوتی اتارے، اس کے پاؤں کی جوتی اتار لے گی اور پھر اس کے منہ پر تھوک دے اور یہ کہے کہ جو آدمی اپنے بھائی کے گھر آباد نہ کر سکے اس سے ایسا ہی کیا جائے گا۔ یہ ایک عجب سی بات ہے، آج تو ہمیں عجب لگ رہی، لیکن اس زمانے کا دستور یہی تھا۔ تب اسرائیل میں سے ان کا نام یہ پڑ جائے گا کہ یہ اس کا گھر ہے جس کی جوتی اتار لی گئی، یعنی ذلیل کر دیا جاتا اسے، جو شخص اپنے بھائی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو یہ تھا۔ پھر تیسری چیز ہم نے آپ سے کہا کہ رشتہ دار کا قتل کر اگر ہو جائے، تو یہ تھا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے عمدن یا سہمن ہو جائے، مثلا ایک شخص لکڑی کاٹ رہا ہے اور لکڑی کاٹنے کے دوران اس کے ہاتھ سے وہ لکڑی کا جو کلہاڑی کا جو پھل ہے وہ نکل کر دور جا گرے اور اسے کوئی شخص جانبر ہو جائے، مر جائے، تو وہ قاتل کہلاتا ہے۔ اب وہ قصدن نہیں، عمدن نہیں، بلکہ قصدن نہ کیا بلکہ یہ سہون ہو گیا، یعنی جان بوجھ کے نہیں کیا، یہ اتفاقاً یہ ہو گیا، لیکن وہ شخص تو مارا گیا، اس کی زندگی تو ختم ہو گئی، تو اب وہ قاتل کہلائے گا۔ تو اس زمانے کا دستور تھا کہ ایک شہر آباد کیا بسایا گیا تھا، اس کا نام تھا شہر پناہ یا پناہ کا شہر۔ وہاں جا کر کوئی بھی قتل کر دیتا ہے، قاتل وہاں جا کے چھپ جاتا ہے، لیکن مقدمہ ختم نہیں ہوتا، اس کے خلاف وہاں مقدمہ درج ہوتا ہے اور اس کے وہاں مقدمہ چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن فرق کیا ہوتا ہے کہ یہ شخص جو جس کا رشتہ دار ہوتا ہے قریبی، وہ اس کا انتقام لینے کے لیے اس شہر میں نہیں جا سکتا، وہاں وہ قتل اگر جائے گا تو قتل نہیں کر سکتا، وہاں پہ وہ قانون تھا وہاں کا۔ تو اب اس کے علاوہ اگر وہ کہیں پائے تو اس کو قتل کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ قتل کا بدلہ قتل تھا، اور یہ ولی ہے، یہ ولی تھا جو انتقام لیتا تھا اپنے بھائی کے قتل کرنے پر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گوئل کا ترجمہ میں یہی ہے کہ نزدیک کے قرابتی حق کا ادا کرنے والا، کہ اگر کوئی قتل کا انتقام لے تو وہ اس کا بھائی ہوتا ہے۔ اہم بات یہ تھی کہ یعنی مقتول کا وارث جو انتقام لینے والا ہوتا تو وہ شہر پناہ میں نہیں آ سکتا تھا، یہ پابندی تھی، اور جب اس شہر پناہ میں نہیں جا سکتا تو وہ جہاں بھی چاہتا تو وہ قتل کر سکتا، چونکہ وہ وہاں پناہ لے چکا ہے۔ ہاں، دوسری بات، جو خون کا بدلہ چکانے والا تھا اس کو یہودی کی زبان میں ولی کہا کرتے تھے۔ دیکھیں کتنی باتیں آ گئیں۔ ایک، جو بھائی کی اولاد اگر وہ بے اولاد مر جائے، اس کے بیوہ سے نکاح کرے، شادی کرے، اور اس سے جو پہلی اولاد ہو اس کو وہ اس کا نام دے۔ دوسرا، وہ جو زمین بھائی نے اگر کہیں گروی رکھ دی ہے تو اس کو چھوڑانے والا ہو، وہ دوسرا۔ تیسری بات اب یہ آئی یہاں پر کہ خون کا بدلہ لینے والا وہ بھی ولی کہلاتا ہے، وہ حساب کتاب لینے والا جس کے ہاتھ آپ بیچ کے نہیں جا سکتے، وہ زمین کے جس کا ہم نے آپ سے تذکرہ کیا۔ پھر یہ ولی ہے کہ بدلہ لے سکتا ہے، اس کے خون کا اس کے ہاتھوں سے آپ بچ کر نہیں جا سکتے، یعنی کہ اگر بدلہ لینا چاہے تو لے سکتا، کوئی بچ کر نہیں جا سکتا، لیکن اگر وہ معاف کر دے تو قانون آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، پھر وہ قانون اس پہ نہیں چلے گا چونکہ وہ معاف کر چکا ہے۔ تو عام طور پر جو ولی ہوتا تو اس کے اختیار میں ہوتا تھا کہ وہ خون بہا لے کر چھوڑ دے۔ ولی، اگر تمہارا بھائی مفلس ہو جائے تو اپنی ملکیت کا کچھ حصہ بیچ ڈالے تو اس کا سبب سے قریبی رشتہ دار اس کو جا کر کے اس کے بھائی کو بیچے ہوئے مال کو چھوڑا دے، یعنی پیسے دے کر اس کو چھوڑا کر کے اس کے حوالے کر دے۔ پھر ہم نے شہر پناہ کی بات کی۔ اسی طرح اگر بے اولاد کی بات، تو اس کو جاننے کے لیے آپ کو ہم نے روت کا ایک واقعہ سنایا تھا جو حضرت داؤد کی پردادی تھی، تو اس کو جاننے کے لیے آپ روت دوسرے باب کی پہلی آیت سے لے کر چوتھے باب کی 22ویں آیت تک پوری تفصیل سے ہے، اس میں درج ہے کہ ہاں کیا چیز ہے اس کے اندر۔ اب چونکہ ہمارے پاس دامن وقت میں گنجائش کم ہوتی ہے، اسی لیے ہم اس واقعے کو یہاں پر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ عزیزان محترم آپ اس کا ضرور مطالعہ کیجیے گا۔ عزیزو، ہم کیا آپ نے غور کیا کبھی کہ اصل ولی کون ہوتا ہے؟ یعنی اللہ ہی ہے جس کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے، وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی تمہارا کوئی مددگار ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور جو ابراہیم کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، یعنی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے تو ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا، یعقوب کا خدا، حضرت داؤد کا خدا، اور جو حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے یا جو ایمان لائے گا تو کیا ہوگا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ خوش نصیب ہیں وہ جو جس کا مددگار حضرت یعقوب علیہ السلام کا خدا ہے۔ ایسا ہم یہاں ایک چیز اور پیش کرنا چاہتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل پیرا ہونا بھی، یعنی میرا مددگار چھڑانے والا کون ہے؟ خدا ہے، تو ہی ہے۔ تو خدا تعالیٰ ہم سب کا کیا ہے؟ ولی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا ولی ہے۔ تو کیا مانے ہوئے؟ مددگار، کارساز، تو خدا پروردگار عالم دونوں جہانوں میں اس کا ولی اور مددگار ہوگا۔
تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا جانشین اس دنیا میں ولی یعنی مددگار کے طور پر یا کارساز بنا کر نہیں بنایا، نہیں بھیجا؟ سوال اٹھتا ہے۔ بالکل، بے شک خدا نے اپنے لیے، اپنے لوگوں کے لیے ایک نور مجسم کو لباس انسانی مددگار کے طور پر بھیجا، اور اس نے ہر طرح کے لاعلاج مریضوں کا علاج کیا، اور آنے واحد میں بغیر دواؤں کے، بغیر دعا کیے، دعا بھی نہیں کی، نہ کوئی دوا دی اسے، بلکہ چھو دیا، اس کی بیماری صحیح ہو گئی۔ تو ایسا ولی ہونا چاہیے، ہے نا تعریف کے قابل، کہ جہاں اللہ تعریف کے قابل ہے، اب جس کو بھیجا ہے وہ ولی بھی تعریف کے قابل، ستائش سے لائق ہے وہ ولی، کہ جو چھو دے کسی کو تو اس کو شفا مل جائے۔ اور ولی کا کام کیا ہے؟ کہ پریشان حالوں کی پریشانی سے نجات دلانا، بیماروں کو شفا دینا۔ وہی ڈاکٹر کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر فیس لیتے ہیں، اور فیس اس طرح کا چلتا ہے کہ کچھ نہ پوچھیں ان کے ہاں، کہ مرض اپنی جگہ بڑھتا گیا، یعنی مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی، مریض عشق پہ رحمت خدا کی۔ لیکن جو جسمانی مرض میں مبتلا ہے تو اس کو جناب مسیح نے مسح کر کے آنے واحد میں شفا بخشی۔ حد تو یہ ہے کہ نابیناؤں کو بینائی عطا کی، جو مادت ذات نابینا ہے تو ان سے بھی آنکھ عطا کرتی، چشم بینائی عطا کرتی ہے۔ تو ایسا ولی چاہیے جس غرض کے جو اس ولی پر ایمان لاتا گیا، اپنے ایمان کے مطابق شفا یاب ہوتے گئے۔ اور اس ولی نے پھر کیا کیا؟ ایمان دیکھا تو کہا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے۔ دیکھیے یہ پاور، یہ اتھارٹی، یہ اختیار کسی کے پاس بھی نہیں کہ گناہ کوئی معاف کر سکے، لیکن یہ ایسا ولی کہ جس نے گناہ بھی معاف کی اور مرض کو شفا بھی بخشی۔ اب آپ غور فرمائیں کہ ایسا ولی جو مردوں کو زندہ کر دے، یوں تو واقعات بہت سارے ہیں کہ جی وہ بچپن میں مردوں کو زندہ کرتے، وہ مردے پھر کہاں گئے؟ اپنے گھروں کو گئے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ مردے اپنے گھروں کو گئے، لیکن جسے مسیح نے زندہ کیا وہ اپنے گھروں کو واپس گئے۔ اور یہی نہیں بلکہ مسیح نے اپنے ایک ایسے دوست کو، ایک ایسے ساتھی کو جس کو 4 دن ہو چکے تھے مرے ہوئے اور دفن ہو چکا تھا، تو آپ سوچیں کہ 3 دن کے بعد تو بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے، تو کس طرح اس مسیح نے صرف اس کا نام لے کر آواز دی، لازر باہر آ، وہ کفن سمیت باہر آ گیا۔ لیکن اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ اس پتھر کو ہٹاؤ، غار سے، قبر سے پتھر کو ہٹایا گیا۔ اب وہ جب باہر آئے تو لوگ حیران رہ گئے۔ تو اس زمانے میں فقیہ فریسی جو تھے وہ اور حیران رہ گئے کہ یہ تو عجیب و غریب کام کرتا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے دھندے بند ہو جائیں۔ اور ان کے دھندے بند ہو گئے، چونکہ وہ بیماروں کے پاس جاتے تھے، ان کے دم کرتے تھے، دعا کرتے تھے، ان سے پیسے بھی لیتے تھے۔ آج ہی بہت سے لوگ ہیں جو فقیروں کے پاس جاتے ہیں، تعویذ گنڈوں والوں کے پاس جاتے ہیں کہ جی یہ فلاں مرض، وہ کہتے ہیں ہاں جی یہ تو بہت بڑا اس کے ساتھ بدرو ہیں اور جن ہیں، جن کا بہت زیادہ تذکرہ ہوتا ہے، اور وہ اسے کیپچر کیے، پکڑا ہوا ہے، اور اسے یہ بکرا چاہیے، فلاں چاہیے، قربانی کے لیے چاہیے، ہمیں یہ بلی دینا ہے، بلیدان کرنا ہے۔ تو آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے۔ ان سب کے حلوے ماڈے چل رہے تھے، ان سب کے اپنا پروگرام جو چل رہا تھا، لیکن وہ سب ختم ہو گیا تو جناب مسیح کے آنے کے بعد۔ تو وہ پریشان اس بات پہ تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آبادی کی پوری آبادی اگر ایمان لے آئے تو پھر ہمارا کیا ہوگا۔ لیکن وہ بھول گئے جو پہلے کی تعلیم دی گئی تھی 700 سال قبل جناب مسیح کے آنے سے، کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور ایک بیٹا جنے گی، اس کا نام، کہ اس کا اسم مسمى خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب خدا جس کے ساتھ ہو پھر کیا بات ہو گئی۔ اور پھر 700 سال کے بعد جناب مسیح ہی وہ ہستی تھے جو ولی کے انداز میں ہے، حقیقی ولی بن کر آئے، اور ایسا ولی کہ کائنات میں پھر اس جیسا کوئی ولی نہیں آیا۔ اور پھر ان فقیہ فریسوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان کے خلاف بہت سی باتیں گڑھی۔ بادشاہ وقت کو کہا کہ یہ تو اپنے آپ کو بادشاہ کہلاتا ہے۔ جب بادشاہ نے پوچھا کہ کیا واقعی تم بادشاہ ہو، انہوں نے کہا ہاں، لیکن ہماری بادشاہت یہاں کی نہیں ہے۔ دیکھیں جناب مسیح نے یہ بتایا کہ ہماری بادشاہت یہاں کی نہیں، پھر کہاں کی بادشاہت ہے؟ آسمان کی بادشاہت ہے، پوری کائنات کی بادشاہت ہے۔ اور جب جناب مسیح پر یہ ظلم ہوا، یعنی کہ یہاں پہ ہم ایک چیز کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے سلام علیہ کی وہ باتیں جو آپ نے صلیبی موت سے قبل آپ نے فرمائی تھی، چند آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتے چلیں۔ اور وہ باتیں آپ کے 12 رسولوں میں تھے، ایک رسول یوحنا نامی تھے، اور ان کی تحریر کی گئی انجیل جلیل کے 14ویں باب کی چند آیت ہے، 15 سے اور 17 آیت میں ہم آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں، پہلے عربی میں پھر اس کا ترجمہ اردو میں۔ ان کنتم تحبوننی فاحفظوا وصایایا، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکم پر یعنی وصیت پر عمل کرو۔ یوحنا 14ویں باب کی 15ویں آیت ہے۔ وَنَا أَطْلَبُ مِنَ الْأَبِّ فَعَاتِيكُمْ مَعَزِيًا مَزِيًّا آخری لَمَسْتُكُمْ مَعَكُمْ إِلَيَّ أَبَدًا۔
اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ اور مددگار کس شکل میں ہوگا؟ روح الحق الذی لا یستطیع العالم ان یقبلہ لأنہ لا یرہ ولا یعرف واما انتم فاعترفونہ لأنہ ما کثر معکم یکون فیکم۔ بڑی مختصر نہیں بلکہ پھر غور کریں کہ وہ روح حق کیا ہوگا، کہ روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ اب وہ کون ساتھ تھا روح حق؟ جناب مسیح کہیں اپنے بارے میں تو نہیں فرما رہے تھے۔ پھر میں کہا کہ میں جاؤں گا تو تمہارے لیے اس روح حق کو بھیجوں گا۔ اور پھر ہم آگے چلتے ہیں، تھوڑے سے صرف اردو ترجمہ پہ اکتفا کریں گے چونکہ اب دامن وقت میں گنجائش بہت کم رہ گئی۔ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا اور تمہاری تھوڑی دیر باقی ہے، دنیا مجھ سے پھر نہ دیکھے گی مگر تم مجھے دیکھو گے، چونکہ میں جیتا ہوں تو تم بھی جیتے رہو گے۔ اس روز تم مجھے جانو گے، میں اپنے باپ میں ہوں اور تم مجھ میں اور میں تم میں۔ جس کے پاس میرے حکم ہیں وہ ان پر عمل کرتا ہے، وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور وہ اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا۔ عزم یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ولی کیا کہہ رہے جناب مسیح سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو جس کا مددگار آئے گا وہ ولی کیسا ہوگا؟ تو وہ ولی کے اختیار میں تھا کہ قاتل کو مرنے دے یا قاتل کو بچا لے، اس کے اختیار میں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہی لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ ولی جس کے اختیار میں ہے، چاہے تو قتل کا بدلہ لے لے، آپ کو موت کا ہاتھ اٹھا دے، یا چاہے تو آپ کو معاف کر دے اور یہ کہے کہ ہم آپ سے حساب نہیں لیتے، ہم نے معاف کر کیا۔ اور یہ وہ ولی ہے۔ اس ولی کا ترجمہ جس کا ذکر انجیل جلیل میں بچانے والا ہے استعمال کیا گیا۔ اب بچانے والا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی مصیبت میں دوسرے کے منہ سے پھنسے ہو تو وہاں سے بچائے، آپ کو دوسرے کے ہاتھ سے چھڑانے کے لیے آتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ اس کے چنگل میں ہیں اور آپ وہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے، آپ اس کے مجرم ہیں۔ یہ اس کے اختیار میں ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ دے یا آپ کو توڑ دے، یہ اس کے اختیار میں ہے، چھوڑ دے یا توڑ دے، دونوں میں ایک کام کر سکتا ہے۔ اور یہ وہ جو کام نہیں چھوڑ سکتا وہ چھوڑنے والا نہیں، چونکہ وہاں انتقام کا جذبہ ہے، وہاں قانون حق حاصل ہے کہ وہ انتقام لے گا، مار ڈالے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور حضرت مسیح سلام علیہ کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ کو اختیار ہے، لیکن آپ اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ ایسا ولی آپ نے نہیں دیکھا جو اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے اختیار پر پابندی لگا لے کہ آپ لوگوں سے بدلہ نہیں لیتے، بلکہ کیا کرتے تھے؟ معاف کر دیتے تھے۔ اور معاف کرنا یہ ولی ہی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت جب جناب مسیح میں ہے تو جناب مسیح پھر کیا ہوئے؟ پھر دوسری جگہ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ معاف کرنے والا ہے، جو وہ منجی ہے یعنی نجات دینے والا ہے، تو وہی ولی ہے جو انتقام لے سکتا تھا لیکن اس نے انتقام نہیں لیا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک نہایت خوبصورت سا نام جو ولی ہے، اور اس نے اپنے اس نام کو جناب مسیح میں منتقل کر دیا۔ اور جناب مسیح کے وہ صاحب اقتدار ولی ہیں، صاحب اختیار ہیں کہ جن سے کوئی بچ کر نہیں جا سکتا۔ ہاں، اور وہ آپ کا پیچھا کر رہے ہیں، ایسا ولی جو آپ کا پیچھا کر رہے ہیں، آپ کو مارنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو بچانے کے لیے، تاکہ آپ آخرت میں آپ اس گندھک اور آگ کے جھیل سے بچ جائیں۔ یہ ولی جو آپ کو دنیا میں بھی آپ کو راحت پہنچانا چاہتا ہے، تو اس انوکھے ولی کو آپ نے اپنی دنیاوی زندگی میں اپنا ولی تسلیم کر لیں۔ یعنی اس عجب بات یہ تھی کہ اس زمانے میں جو ولی ہوتا تھا اس کے پاس معاف کرنے کا کوئی جواز نہیں ہوتا تھا، چونکہ انتقام لینے کا جواز ضرور ہوتا، لیکن کیونکہ قانوناً حق پہنچتا تھا کہ وہ پھر معاف کیوں نہیں کرے، عام طور پر معاف کرتے بھی نہیں تھے چونکہ ان کو حق نہیں تھا معاف کرنے کا۔ لیکن ایسا انوکھا ولی ہے جو معافی کو بھی معاف کرتا ہے، جو گناہوں کو معاف کرتا ہے، اختیار ٹھیک ہے، جو معاف کرتا ہے، غفور رحیم ولی ہے۔ ولی ہے ہی وہی جو معاف کر دے، تو دنیا کا کوئی قانون آپ کو سزا نہیں دے سکتا۔ اسی انوکھے ولی کو آپ اپنی دنیاوی زندگی میں بھی اپنا ولی تسلیم کر لیجئے، تو دیکھیں گے کہ یہ ایسا ولی ہے، یعنی حضرت مسیح سلام علیہ۔ وہ آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ ایک لڑکی کو زنا کے الزام میں لایا گیا، ایک عورت کو، اور کہا کہ مسیح یہودی سے اس کے بارے میں اس کو سنسار کیا جائے گا قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق۔ تو آپ نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ اس کو پہلا پتھر وہ مارے
جس نے زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ تو ولی وہ ہے جو بچا جائے۔ دیکھا آپ نے کیسا ولی۔ آج کیا کرتے ہیں، ہم نے تو یہ دیکھا پوری تاریخ میں کہ ولی تو بن کر آئے لیکن وہ تباہ و برباد کرتے چلے گئے، شہر کے شہر کو، گھر کے گھر کو ویران کر دیا، بچے یتیم ہو گئے، تاراج کر دیا۔ لیکن ایسا ولی آپ کو نہیں ملے گا جو ہر کسی کو معاف کر دیا۔ اور پھر اس سے کیا کہا کہ کہاں گئے، کہا کہ سب چلے گئے کہ جا پھر آئندہ گناہ نہ کرنا۔ تو ولی وہ ہے جس کے زبان میں تاثیر ہو کہ کوئی اس کا جواب نہ دے سکے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اسی لیے حضرت مسیح سلام علیہ وسلم کو دولہا سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کیوں کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ خدا تعالیٰ کی ذات اقدس بطور ولی جس نے تمام ایمانداروں کو مسیح کے حوالے کر دیا، یہی ایک ایسا انوکھا ولی ہے جس کے ولایت کے بغیر کوئی کام نہیں چلتا۔ تو یہ زندہ ولی ہے، ایسا زندہ ولی جو خود زندہ اور دوسروں کو بھی زندہ رکھنا جانتا ہے، یعنی اس کی جان نہیں جانتا، اس کی جان نہیں لیتا۔ اگر واقعی آپ زندہ ولی کے متلاشی ہیں اور چاہتے ہیں کہ حقیقی عرفان میں آپ سے برادرانہ طور پر یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس زندہ ولی کے ہاتھوں کو تھام لیجیے۔ آپ نہ جائیے اس ولی کے پاس، ایسے ولی کے پاس کہ جو نذرانہ یا دیت یا دوسری چیز چڑھاوے مانگتا ہو۔ یہ ولی کچھ نہیں مانگتا بلکہ دیتا ہے آپ کو۔ وہ ولی مرنے کے بعد کچھ نہیں دے گا، یہ ولی مرنے کے بعد بھی آپ کو زندگی عطا کرے گا۔ واحد ولی ہے جس نے کبھی اس کا پیچھا جو بھی کرتا ہے پاتا ہے، یا وہ ولی ہمیشہ دروازے پہ آ کے دستک دیتا ہے کہ آؤ، آ جاؤ، ہم تمہارے انتظار میں ہیں، پھر دوبارہ آنے والے ہیں۔ تو اب تمہیں کسی پناہ کے شہر میں بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم سے گناہ ہو گیا ہو تو تم آ جاؤ میری بارگاہ میں، معافی مانگ لو، لیکن صدق دل سے، اور ایمان لے آؤ۔ اصل چیز ہے ایمان۔ تو آئیے اس زندہ ولی کے قدموں پہ آ جائیے، ناراض مت ہوئیے گا۔ یہ ایک جملہ شاید آپ کو گراں گزرے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ میرے مرے ہوئے کے قبروں پر جانا چھوڑیے۔ لوگ بہت جاتے ہیں، پہلے میں بھی جاتا تھا، شاید کوئی مزار جمع نہیں گیا ہوں پاکستان میں، لیکن اب نہیں، چونکہ اب ہمیں وہ زندہ ولی مل گیا ہے جو باقاعدہ وہ آپ کے پاس، اس کے پاس آ جائے، وہ آپ کو بچا لے سکتا ہے، بلکہ بچاتا ہے۔ یہ ایسا انوکھا ولی جس کے ہاتھ میں اگر آپ نے ہاتھ دے دیا تو نہ صرف آپ کو بچاتا ہے بلکہ آپ کو بھی ولی بنا دیتا ہے، اور آپ کے وسیلے سے نہ جانے کتنوں کو بھی نجات مل جاتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ ولی، وہ صرف ولی ہی نہیں بلکہ حقیقی ولی گر ہے، یعنی ولی بناتے ہیں، آئیے اس کے پاس، اور آپ کو معاف بھی کر دیتے ہیں وہ، اور آپ کو ولی بھی بنا دیتے ہیں۔ اطمینان سے دوسروں کو یہ ولایت بانٹتے پھریں، چھینتے نہیں ہیں، یہ دینے والے ہیں، بانٹنے والے ولی ہیں۔ ایسا چشمہ جو صاف اور میٹھا ہے، اس سے جو بھی فیضیاب ہونا چاہے وہ آ سکتا ہے۔ تو مردہ ولی کو چھوڑیے، اور زندہ ولی کے جو نجات یافتہ نہیں ہوتے، مردہ ولی، یہ نجات یافتہ ولی بلکہ نجات دہندہ ولی ہے، اس کے قدموں پہ آ جائیے، تاکہ آپ اور آپ کا خاندان، آپ کے دوست احباب، آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے محلے والے، آپ کے شہر والے، دوسرے بھی سرخرو ہو سکیں گے دنیا میں اور آخرت میں۔ تو اس ولی کے دامن کو تھامیے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ اس نے کہا کہ اگر تم ثابت قدم رہے تو میں آخر تک تمہارا ساتھ رہوں گا۔ ایسا ولی جو 2000 سال سے زندہ ہے اور آسمان پر، پھر وہ جب دوبارہ آئیں گے تو اب ولی بن کر نہیں آئیں گے، اب وہ جاہو جلال کے ساتھ آئیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ان کا جاہو جلال آئے، ایمان لے آئیے، جانچیے، پرکھیے، پڑھیے، پھر اسے مانیے۔ عزیزم، اب دامن وقت میں گنجائش نہ رہی، پھر کسی اور نشست میں دوسرے اسم کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔